جس فن خان کا دل کرے میرے ساتھ آگے بیٹھ کے بات کر لیں. زوال زدہ اخلاقیات سے لے کر تباہ حال اقتصادیات تک اور پیپلز پارٹی گردن پہ سوار ہے آج بھی. ہمارے ہاں 77 سال کے بعد ایکچوئل ایشوز کو نہ کوئی سمجھ رہا ہے نہ ایڈریس کر رہا ہے. ملزمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی آرمی مخالف تقاریر سے ہماری ذہن سازی ہوئی. تو ذہن کدھر ہیں؟ ذہن سازی تو اس کی ہوگی جس کا ذہن ہوگا. جن کو جاہل، ان پڑھ، گمار رکھا گیا ہے، جہالت جذبات کو جنم دیتی ہے اور ان کو بھی بیوقوف بنا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے کہ حسن بن صبا کی جنت، جو لوگوں کو ڈرگ کر کے ان کا برین واش کر کے وہ یوں اس نے ایک بار اشارہ کیا، وہ جتنے تھے پہاڑیوں پہ سب نیچے کودا ہے. اس نے کہا یہ میری طاقت. یہ جو ابھی میاں دے نعرے بجن گئے، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ان کو کیا پتا وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا آگا پیچھا کیا، اس کا پرفارمنس کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے. ان کو تو کیا پتا. کرتا ہے کوئی تمہیں ذہن سازی، ہاں میں تمہاری کروں کہ جا آگے اپنی والدہ محترمہ چپیڑا مار ذرا. ہو سکتا ہے یہ. السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے حسب روایت خیر کی دعائیں وطن اور اہل وطن کے لیے. پہلی آج کی خوشخبری یہ ہے کہ فوجی عدالتوں نے سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان ملزمان نہیں ISPR کے مطابق 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پہ بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے. 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلے میں اس حصے کا جواب دے لوں. دیکھیں، بات سنیں، سچی بات ہے. سقوط ڈھاکہ سے لے کر بھٹو کی پھانسی تک، زوال زدہ اخلاقیات سے لے کر تباہ حال اقتصادیات تک. اخلاقیات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ لوگ سگی ماؤں کو مار رہے ہیں، معصوم بچے مکمل طور پہ غیر محفوظ ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ بھی ایک سیاہ باب ہے. یہ سارے سیاہ باب ہیں، سقوط ڈھاکہ سے لے کے بھٹو کی پھانسی تک. شرمناک شر خواندگی. مسلمانوں کا حکم کیا ہے؟ جن کے نام پہ ہمارا ملک اسلامی کہلاتا ہے، تو آقا کا حکم کیا ہے؟ حصول علم کے بارے میں رب زدنی علما سے لے کے علم حاصل کرو. اچھا، اس ملک میں کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے اور ابیوز ہو رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے. اس پہ تشدد ہو رہا ہے، جسمانی بھی جنسی بھی. تاریخ کا سیاہ باب ہے. خیر، اچھا، اب اس طرح کے شرمناک شرح خواندگی سے لے کے روٹی کپڑا مکان سے محرومی تک یہ بھٹو صاحب قدہ بیچ گئے. اچھا، اور کمال کی بات ہے، میں انصاف سے بات کر رہا ہوں، بھٹو صاحب کی پھانسی کو بھی میں نے سیاہ باب قرار دیا ہے، لیکن ان کا نعرہ بھی سیاہ باب ہے جس کی تعبیر اس خواب کی آج تک نہیں ملی، اور پیپلز پارٹی گردن پہ سوار ہے آج بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں اتنے سیاہ باب ہیں جتنی راتیں ہیں. چلے میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن اتنے سیاہ باب ہیں گنے نہیں جاتے. اچھا، اور دکھ اصل میں یہ ہوتا ہے قوموں پہ عروج و زوال، اونچ نیچ، یہ وہ آتا رہتا ہے کام. ایک زمانے میں امریکہ میں اس طرح کا فائنینشیل کرائسس تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے خودکشیاں کر لی. سو چلتا ہے. لیکن ہمارے ہاں 77 سال کے بعد ایکچوئل ایشوز کو نہ کوئی سمجھ رہا ہے نہ ایڈریس کر رہا ہے. اور جنہیں ختم کرنے کے لیے، جن سیاہ بابوں کو ختم کرنے کے لیے جن اقدامات اور خیالات کی ضرورت ہے، وہ ہمارے حکمرانوں کے وہم و گمان سے بھی نہیں گزرے. اچھا، دوسرا حصہ یہ ہے کہ سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے. اگر تمام تر قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں تو اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا رواج ذرا کم ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو اس ملک کی ایلیٹ ہے، عوام ہے، سارے
جیلوں پہ سروے کر کے کبھی پاکستانیوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی تمام تر جیلوں میں ٹوٹل لوگ کتنے ہیں اور ان میں سے کتنے فیصد 90 95 98 99% کا تعلق کس طبقے سے؟ محروم ترین طبقات، لو مڈل کلاس، یہ ذرا قوم کو ایجوکیٹ کریں. اچھا آگے چلتے ہیں کہ ملزمان نے، سبحان اللہ، کیڑے ملزم جڑے، میں آتا ہوں اس طرف. ملزمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی آرمی مخالف تقاریر سے ہماری ذہن سازی ہوئی. وہ ذہن تو ہے ہی نہیں تواڈے کو. کوئی کر سکتا ہے کہ تمہاری ذہن سازی کرے گا جا کے بیبے نو چپیڑا مارو، ابے نو ٹھڈے مارو؟ ذہن ہے ہی نہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں. بھٹو کے مارے وہ جب تک بھٹو چاند رہے گا پتہ نہیں سورج تیرا چاند پر تیرا نام رہے گا. آیا کون ہے؟ شیر آیا. نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے. ہوں دنیا شیر شور کچھ نہیں بیچتے. ٹیکنالوجی کا راج ہے. انسان اور طرح کے، دنیا اور طرح کے، قانون اور طرح کے، معاملات اور طرح کے ہو گئے. لیکن پھر وہی تو ذہن کدھر ہیں؟ ذہن سازی تو اس کی ہوگی جس کا ذہن ہوگا. جن کو جاہل، ان پڑھ، گمار رکھا گیا ہے، جہالت جذبات کو جنم دیتی ہے اور ان کو بھی بیوقوف بنا لیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے کہ حسن بن صبا کی جنت، جو لوگوں کو ڈرگ کر کے، ان کا برین واش کر کے، وہ یوں اس نے ایک بار اشارہ کیا، وہ جتنے تھے پہاڑیوں پہ سب نیچے کودا ہے. اس نے کہا یہ میری طاقت. وہ ذہن سازی کیا کرنی ہے، وہ تو برین واش کر دیتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے صدیوں پہلے کا. یہ حسن بن صبا کی جنت ہے یہ ملک. اور کیا یہ زمانے ہیں وہ کس طرح ہوتے کہ ذہن سازی. اچھا اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے آگے. وہ سوال وہ بھی ہے آج. یہ ایک معزز جج ہمارے سپریم کورٹ کے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 200 میں سے کم ایک گواہ لازمی جھوٹ بولتا ہے. یہ اوقات ہیں. اب جانے چھڑانے کے لیے اس وقت آ گئے. وجہ کیا ہوگی؟ کوئی کمٹمنٹ، کوئی ذہن سازی نہیں. آئے ہوں گے کدی کونسلر بن جائیں گے، کتے ٹھیکہ لے لیں گے. یہ جو میاں دے نعرے بجن گے، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا؟ ان کو کیا پتا وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا آگا پیچھا کیا، اس کا پرفارمنس کیا ہے، اس کا ماضی کیا، ان کو تو کیا پتا. یہ جو دمیں ہلاتے پھرتے ہیں نا، ان کو یا ٹکٹ چاہیے ہوتے ہیں، کونسلر بننا ہوتا ہے، کسی نے ایم پی اے بننا ہوتا ہے، کسی نے ایم این اے بننا ہوتا ہے، کسی نے وزیر بننا ہوتا ہے، کسی نے مشیر بننا ہوتا ہے، کسی نے سینیٹر بننا ہوتا ہے، کسی کو بیٹے کی نوکری چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اپنے لیے سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ چاہیے ہوتا ہے. یہ برین واش نہیں کہ یہ ہماری ذہن سازی. وہ ذہن ہے ہی نہیں تمہارے پاس. تمہارے پاس ہے لالچ، ضرورت، ذاتی مفاد. کرتا ہے کوئی تمہیں ذہن سازی؟ ہاں میں تمہاری کروں کہ جا کے اپنی والدہ محترمہ چپیڑا مار دارا. ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ والدہ کے چہرے پہ مادر وطن کس کو کہتے ہیں؟ سمجھاؤ مجھے. ہندوؤں میں کہتے ہیں دھرتی ماتا، ماں، وہ بھی. انگریزوں میں کہتے ہیں مدر لینڈ، ماں، زمین، ماں، اپنی زمین. تو تمہاری ذہن سازی ہو گئی. آؤ نا ذرا، میں تمہاری ذہن سازی کرتا ہوں. کچھ نہیں، وارداتی ہے. سیاسی ورکر وہ زمانے گئے جب کسی آئیڈیالوجی کے لیے سیاسی ورکر ہوتا تھا. وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یا ایون کانگریس کا ورکر تھا. گھر پھونک تماشا دیکھ، غربتوں میں، محرومیوں میں، وہ اپنے اس کو کاز سمجھتے تھے، نظریہ. شروع میں پیپلز پارٹی کا بھی اسی طرح. پھر جب ان کو ڈپو یا راشن ڈپو تو آٹے دا تے چینی دا ڈپو ملا، ایسے ان لوگوں کے آگے ہڈیاں پھینکنی شروع کی گئیں تو وہ بھی کمرشل ہو گیا. رہتی کھوتی کسر آ کے نواز شریف نے پوری کر دی. انہیں ان کو مکمل طور پہ دہاڑی بازوں میں تبدیل کر دیا. یہ تاریخ ہے آپ کی. جس فن خان کا دل کرے میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کر لیں. ہماری ذہن کیا ہے؟ تمہاری ضرورتیں. تم میں سے ہر آدمی اس کسی نہ کسی مار پہ ہوگا کہ میں کاروائی ڈالوں گا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ذہن سازی.
اچھا، خواجہ اسد اقبال ثانے میں پہ ملوث مجرمان کو ملنے والی سزاؤں پہ کہنا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا امریکہ برطانیہ کی طرح فورین صاحب بتاؤ جھڑ یار کی امریکہ برطانیہ کی طرح یعنی کون ہے پتہ کی ہے وہ پرانا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کمی کٹیا جائے تھرڈ کلاس جائے ایک شاعر سی انہیں ایک بار کہا یار میں آج کل بڑا پریشان ہے علامہ اقبال دی بھی طبیعت خراب ہے میں بھی تھوڑا بیمار شمار رہنا اس چبل کو شعر لکھنا نہیں آتا تھا امریکہ برطانیہ تھلے کلوندے نہیں نال چین ہے اس کا نام بھی نہیں لے سکتے تم ہندوستان سے کمپیریزن کر سکتے ہو تم کہو کہ ہم افغانستان کی طرح وہاں انصاف بک رہا ہے نا ماشاءاللہ بنٹ رہا ہے بک نہیں رہا بٹ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے بھائی سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائی فلانا کیے کچھ بھی نہیں فضول بات ہے جو میں نے ذہن سازی کے حوالے سے ایکسپلین کیا ہے اس کو چیلنج کرو آؤ کیمرہ بھی میرا بندے بھی میرے چینل بھی میرا گفتگو ہوگی ایک کاپی آپ بنوا لو اس کو اپنے پروگرام میں اپلوڈ کر دوں گا میں لوگ فیصلہ کر لیں گے کون سچ بول رہے یہ ہو رہا ہے ذہن سازی ہو رہی ہے فلانی ہو رہی ہے کھیت سوا ہونا ہے ذہن ہے ہی نہیں ضرورتیں ہیں یہ جڑے ایم این اے ایم پی اے میں لمبی لسٹ میں نے گنائی ہے چپڑ کن آتی ہے صحافت جیسا مقدس اور خوبصورت کام چھوڑ جس میں کبھی کوئی کسی کا باس نہیں ہوتا کوئی کسی کا ملازم نہیں جا آگے بڑھ جاتے پولیٹیکل پارٹیاں جو منشی گیری انہوں نے تقریراں لکھ دے ہے کچھ ساڑھے جو بڑھ جاتا کیا ہے یہ ذہن سازی ہے یہ ضرورتیں غلیظ خواہشیں